وہاں پہ منافق بھی حضور کی مجلس میں آیا کرتے تھے اور عام ہر قسم کا بندہ آیا کرتا تھا حضور کی مجلس میں. ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ان کے مجلس میں منافق آتے تھے. اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر ان کو امام بنا دیا. صحابہ اکرام کو تو باقیوں کو سمجھ نہیں آئی. صحابہ اکرام کو تو باقیوں کو سمجھ نہیں آئی. لیکن حضرت علی کو تو پتہ چل گیا کہ ان کو امام بنا دیا. اب میری بات نہ کاٹیں. لاسٹ وارننگ ہے بھائی. دیکھیں پھر لاسٹ وارننگ ہے. اوکے میرے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وکلا وعد اللہ الحسنى صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار آیات صحابہ اکرام کی شان میں نازل فرمائی اور آپ نے کہا وہ خصوصاً ہے. استدلال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ صحابہ ان لوگوں کے لیے جو دین میں بدعت داخل کریں گے, انہی کے اصحاب میں سے ہوں گے, ان کو جانتے بھی ہیں اہل مجلس میں سے, ان کے لیے اگر آپ کہتے ہیں صرف منافقین صحابہ نہیں ہیں تو آپ مجھے بتائیں تو ان پہ لفظ صحابہ کیوں استعمال کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ لفظ صحابہ ان کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے لفظ صحابہ نہیں استعمال کیا. وہاں پہ جو ہے وہ صاحب کے معنی میں ہے. وہاں پہ منافق بھی حضور کی مجلس میں آیا کرتے تھے اور عام ہر قسم کا بندہ آیا کرتا تھا حضور کی مجلس میں, اور ان کے لیے صاحب استعمال ہوا ہے. آپ اگر عربی کا الف با بھی جانتے ہیں تو صاحب کا آپ کو پتہ ہوگا کہ صاحب آپ کے ساتھ اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی بیٹھتا ہے اس کو بھی آپ صاحب کہہ سکتے ہیں. آپ کے ساتھ بیٹھنے والا وہ صاحب ہی کہلاتا ہے. تو حضور علیہ السلام کی مجلس میں منافق بھی آتے تھے تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ استعمال کیا اور ان کے لیے کہا کہ یہ جو لوگ منافق ہیں ان کے لیے حضور علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ بھی ہے. ورنہ صحابہ اکرام کے متعلق کیا ہے؟ حضور علیہ ختم بات سنیں, ختم نہیں, حضور علیہ السلام کے صحابہ کے لیے ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ان کے مجلس میں منافق آتے تھے. حضور کے صحابہ اور خلفائے راشدین کے لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین. صحابہ کے جو خلفاء ہوں گے وہ جو کام کریں گے وہ سنت ہے, وہ ایسے ہی سنت ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت ابو بکر نے جو کام کیا, حضرت عمر نے, عثمان نے, حضرت علی نے جو کام کیے, جو سنتیں جاری کی, وہ اسی طرح سے سنت ہیں جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ سنت کہلاتا ہے. اسی طرح یہ بھی سنت ہے. اس کے بعد غدیر خم پہ آپ وہاں آ جاتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو غدیر خم کے مقام پر ہاتھ بلند کر کے کیا کہا؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ. ٹھیک ہے, 1 منٹ کے لیے میں ساری چیزوں کو دائیں بائیں سب کو پیچھے چھوڑ کے اس کو سب بالکل صحیح مان کے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا. 1 منٹ کے لیے بالکل اس کو تسلیم کرتے ہیں, آپ کے عقیدے کے مطابق اس کو مان لیتے ہیں. حضرت علی کا ہاتھ بلند ہو گیا, حضور نے حضرت علی کو کیا دے دی؟ امامت دے دی. ٹھیک ہے, آپ کے عقیدے کے مطابق امامت, خلافت یہ سب حضرت علی کو مل گئی. اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت, امامت اللہ نے حضور کو بتایا ہوگا, ظاہر ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی, نبی وہی بولتا ہے جو اللہ اس کو حکم دیتا ہے. اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر سب صحابہ کے سامنے ان کو امام بنا دیا. ٹھیک ہے, صحابہ اکرام کو تو باقیوں کو سمجھ نہیں آئی. صحابہ اکرام کو تو باقیوں کو سمجھ نہیں آئی. صحابہ اکرام کو تو باقیوں کو سمجھ نہیں آئی. لیکن حضرت علی کو تو پتہ چل گیا کہ ان کو امام بنا دیا. تو اب ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کا حکم میری طرف متوجہ ہو گیا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد ان کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ اب وہ خلافت کے مسلح کو سنبھالتے, امامت کے مسلح کو سنبھالتے, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو عطا کر دیا تھا. اب کس بات کا ڈر, خوف یا کس بات کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے خلافت کے مسلح کو نہیں سنبھالا, امامت کے مسلح کو نہیں سنبھالا, بلکہ اس کے بجائے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بیعت بھی کر لی. 6 مہینے بعد آپ کہتے ہیں 6 مہینے بعد کی, چلے مان لیا 6 مہینے بعد کی, لیکن بیعت بھی کی. اور پھر بیعت کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی کی اور سیدنا عثمان کی بیعت بھی کی. ان سب کے ساتھ وہ مشیر رہے, باقاعدہ طور پہ ان کو مشورے دیتے رہے, باقاعدہ طور پر وہ
इसका मतलब ये हुआ कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को, अल्लाह ताला के हुक्म को उन्होंने कोई अहमियत नहीं दी, और उन्होंने आपके बकौल, क्योंकि आपका अकीदा ये है कि उनके साथ लश्कर नहीं था, लोग साथ नहीं थे, इसलिए उन्होंने छुपा दिया, कंप्रोमाइज कर दिया। क्या अलीउल मुर्तज़ा, शेर खुदा, इमाम मासूम, मुश्किल कुशा, वो डर गया, उसने कंप्रोमाइज कर लिया? अगर नहीं लिया तो ये उन पर सबसे बड़ा अहम सवाल उठता है कि उन्होंने 3 खिलाफतों में कैसे कंप्रोमाइज कर लिया। सबसे अहम बात यहीं पे बात, आप इसकी जो भी जस्टिफिकेशन देंगे कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन जो भी हुआ, हजरत अली ने एक मर्तबा भी कोई इस अंदाज में जवाबी कार्रवाई नहीं की, या कोई इस अंदाज में आवाज नहीं उठाई अपनी खिलाफत इमामत के लिए कि जिससे लगता हो कि वाकई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उन पर जो जिम्मेदारी दी थी उन्होंने उस जिम्मेदारी को पूरा किया। मैं आपसे ये कहता हूं, अगर किसी पर दुनिया की छोटी सी जिम्मेदारी दी गई हो तो वो भी किसी पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा। वो कहेगा कि मेरे किसी बड़े ने मुझे वसीयत की, मुझे मेरे बाप ने, मुझे मेरे दादे ने ये जिम्मेदारी सौंपी है, लिहाजा मैं इसको पूरा करूंगा, मेरी जान चली जाए। तो हम तो शेर खुदा को शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा कहते ही इस वजह से हैं। और आपके अकीदे के नज़दीक मुश्किल कुशा भी हैं, आपके अकीदे के नज़दीक इमाम मासूम भी हैं। फिर इमाम मासूम के मुतालिक मुल्ला बाकिर मजलिसी अपनी किताब में लिखते हैं कि इमाम का काम यह है कि वह जब दुनिया में आता है तो वो मजलूमों के गमों का मुदावा करता है, मजलूमों को जुल्म से निकालता है, वो हक को अयां करता है, और बातिल को वो क्या करता है, बातिल को पीछे करके हक को गालिब करता है। तो अब यहाँ पर इमाम मासूम ने, आपके नजदीक वो इमाम मासूम भी है, मुश्किल कुशा भी है। मुश्किल कुशा का मतलब कि उनको तो वो तो मुश्किल दूसरों की दूर करते हैं, वो खुद कैसे मुश्किल में पड़ के और खौफ की वजह से या डर की वजह से या इन चीजों की वजह से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। इसकी कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकती। पहले इमाम से लेकर, मैं बात को खत्म कर रहा हूं, मैंने कंक्लूड किया बात को कि पहले इमाम से लेकर 12वें इमाम तक किस इमाम ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है? आप बताएं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा ही नहीं किया, उन्होंने कुरान हम तक पहुंचाया ही नहीं, हदीस हम तक नहीं पहुंचाई, अपना मनसब ही उन्होंने जिम्मेदारी संभाली नहीं। अच्छा मेरे मोहतरम नाज़रीन, इन्होंने ये कहा कि सहाबा, सब सहाबा से अल्लाह ताला राजी हैं। अलान के खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैंने सही हदीस आपको इनको दिखाई और मुतवातिर हदीस भी दिखाई, मुकर्रर कि उनके सहाबा जहन्नम जाएंगे बिदअतों के वजह से। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किस मुनाफिक ने दीन में बिदअत दाखिल किया सहाबा में से? आप मुझे बताना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हया, ये कहते हैं उसमें इसमें जो है वो मुनाफिक सहाबत थे, फलान 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 थे। हम भी कहते हैं मुनाफिक सहाबत थे, मुनाफिक सहाबत थे, लेकिन ये कहते हैं आम सहाबा नहीं थे। अब मेरी बारी। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम झगड़ा करो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों उन सहाबा से कहा है कि ये जहन्नम में जाएंगे। अब मेरी बात ना काटें, लास्ट वार्निंग है भाई, देख फिर लास्ट वार्निंग है। ओके मेरे भाई, मेरी बात, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। अब आपने देखें, आपका टाइम खत्म हो चुका है, आपको इजाजत नहीं है मुझे काटने का। मैंने आपको वार्निंग भी दी थी कि 3 दफा से मुझे ज्यादा काट नहीं सकते। आपने बहुत दफा काटा है मुझे, अभी फिलहाल मुझे 3 दफा काटा अभी आपने। रसूल पाक सल्लल्लाहु, ओके थैंक यू सर, आपसे यही है, मैं किसी ऐसे शख्स से जो मुझे बात नहीं करने देता मैं उससे बात नहीं कर सकता। मैंने कहा गलत, मैं आपसे बात नहीं कर, आप मुझे बात करने दें। ओके आप करें। ओके इसके बाद देखें, इस तरह मैं नहीं करना चाहता कि मैं अपनी कौल को तोड़ दूं। जब मैंने इनको वादा, मैं बहुत यानी भारी दिल के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जब मैं इनसे गुफ्तगू करना चाहता हूं, इनके इस्तेदलाल सुनना चाहता हूं, इनके इस्तेदलाल रद्द करना चाहता हूं, लेकिन मैं अपना भी प्रिंसिपल नहीं तोड़ना चाहता। मेरा प्रिंसिपल जब यह है कि मैंने इसको कह दिया था कि मेरी बात ना काटें, 3 दफा आपने काट दिया तो मैं आपको निकाल दूंगा, तो उन्होंने तो कई दफा काट दिया ना, तो इससे मैं माजरत चाहता हूं, आपने मुझे मजबूर किया। मैंने बोला है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने 6 महीने के बाद, देखो तुम कोई बात भी कहते हो ना, कोई बात भी कहते हो तो उसको शिया कुतुब से साबित करो। मैंने कहा है कि बुखारी में लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने 6 महीने के बाद बैअत की है। वो मेरा अकीदा नहीं है, मेरा अकीदा यह है कि उन्होंने कभी बैअत नहीं किया। आप कहते हो कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अबू बकर उमर के खिलाफ नमाज पढ़ी है। आपको इतनी अक्ल होनी चाहिए कि आपको इस बात को कुतुब शिया से साबित करना होगा। हदीस तो आपके पास एक नहीं है। आप कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उनके मुशीर रहे हैं,
ان کے خیر خواہ رہیں، ان کے ساتھی رہیں. ان سب فقرات کو آپ پہلے ثابت کرو. اگر ثابت کرو گے تو ہم قائل ہو جائیں گے کہ ابو بکر عمر کی خلافت صحیح ہے. تو وہ حدیث کیوں نہیں لاتے پہلے؟ ایسے ادعا کرتے ہو. مجرد ادعا کرنا یہ استدلال نہیں ہے. استدلال یہ ہے کہ تم پہلے دلیل لے کے آؤ. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کیا ابو بکر عمر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ان کو صحیح سمجھتے تھے یا نہیں سمجھ سکتے تھے. یہ میری کتاب نہیں، آپ لوگوں کی کتاب ہے. کتاب صحیح مسلم ہے. کتاب مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری کی کتاب، چاپ دار الفکر، باب حکم الفی، صفحہ نمبر 885. یہاں پر حدیث طویل ہے 4468. یہاں پہ عمر صاحب خود کہتے ہیں اپنی زبان سے، قال ابو بکر ما نورث ما ترکنا صدقہ فرأیتماہ کاذبا آثما غادرا خائنا. اے علی اور اے عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، اے علی سلام اللہ علیہ اور اے عباس، ابو بکر نے جو ہی کہا ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، تم دونوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ابو بکر کاذب بھی ہے، عاصم بھی ہے، غادر بھی ہے، خائن بھی ہے. کاذب یعنی جھوٹا، عاصم گناہکار، غادر یعنی غدار، خائن یعنی خیانت کرنے والا. اور اس کے بعد ابو بکر کے بعد میں ابو بکر کا وصی بن گیا، فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا. تم دونوں کا یہ عقیدہ ہے، یہی ہے کہ میں عاصم ہوں، گناہکار ہوں، غادر ہوں، خائن ہوں، کذاب ہوں، جھوٹا ہوں. اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو نہیں جھٹلایا. اب آپ کہتے ہیں کس حدیث کے ابتدا میں یہ ہے کہ عباس نے علی علیہ السلام کو گالی دیا، یہ عباس نے غلط کام کیا. وہ آپ کی حدیث ہے، یہ شیعہ حدیث ہے ہی نہیں. بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی کتاب میں موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر دونوں کو کاذب، آثم، غادر، خائن سمجھتے تھے. یہ بات کہنا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے وغیرہ وغیرہ، یہ سب باطل ہے. اچھا، صحابہ کے متعلق آپ نے کہا کہ صحابہ کے متعلق اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. میں آیت آپ کو دکھاؤں میرے محترم ناظرین. یہ سب صحابہ کے لیے، یہ سب صحابہ کے لیے نہیں ہے میرے بھائی. یہ سورہ مبارکہ نسام ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى. وہ جو مومن ہے، اس میں منافق صحابہ آتے ہی نہیں ہیں، مومنین کی بات ہو رہی ہے. وہ مومن جو جہاد نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ وہ مثلا کوئی اندھا ہے، کچھ ہے، وہ اس کو جہاد کرنے سے یہ قاصر ہے. وہ جو جہاد نہیں کرتا ہو اور وہ جو جہاد کرتا ہے اپنے مال کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اچھا، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. فضیلت دی ہے اللہ نے جو مال سے، نفس سے جہاد کرتا ہے. ان کے مقابلے میں جو جہاد نہیں کرتا، ان کے مقابلے میں ان کو فضیلت دی ہے. ہاں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے سب کو حسن آخرت کا وعدہ دیا ہے. لیکن یہ کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، جس کے دل میں ایمان ہے. جو خائن نہیں ہے اس کی بات ہو رہی ہے، دوسروں کی بات نہیں ہو رہی ہے. اچھا، یہ جس آیت سے آپ نے استدلال کیا کہ سب صحابہ کے، اس میں سب صحابہ کی بات ہی نہیں ہے، یہ آپ کی جھوٹ ہے. دوسری جس آیت سے آپ نے استدلال کیا سورہ مبارکہ حدید کی آیت ہے. سورہ مبارکہ حدید کی آیت ہے نا. پہلے آیت انسان آیت کو پڑھتا ہے، آیت کا ترجمہ کرتا ہے، اس کی شرح کرتا ہے، پھر کہتا ہے یہ آیت کیسے دلالت کرتا ہے سب پر کہ جس نے بھی صحبت پایا. پیغمبر صحابہ کی تعریف کیا ہے آپ لوگوں کے نزدیک؟ صحابہ کی تعریف یہ ہے کہ جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے بھی درک کیا ہے اور اسلام لایا، ظاہر اسلام میں کلمہ، وہ صحابی ہے. یہ ہے آپ لوگوں کی تعریف صحابی کے لیے. وہ استدلال کرو کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ایسے سب لوگ جو ہیں جنتی ہیں. وہ قرآن تو یہ نہیں کہہ رہا. یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کس کے لیے؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. تو نہیں پاتا دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بلی یہ سب صحابہ کے لیے بھی نہیں ہے، یہ پوری قیامت تک جتنے ایمان والے ہیں ان کے لیے. صحابی کا شرط ہی نہیں ہے اس میں. تو نہیں پاتا کہ ایک قوم ایسا ہو کہ اللہ اور رسول پہ ایمان رکھتا ہو، محبت کرتے ہوں ان سے
جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، گرچہ وہ ان کے آبا ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے اخوان ہوں، یا ان کے قبیلے والے ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے قبیلے والے کافر ہیں، مشرک ہیں، اور وہ ان سے محبت نہیں کرتا، ان سے دوستی نہیں کرتا، ان سے وفا نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ کافر ہیں۔ آپ کے اپنے کتب میں ہے، اولئک کتب اللہ فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، ان لوگوں کو، اس میں صحابہ کی شرط نہیں ہے، آج کی دنیا میں بھی کوئی ایسا ہو نا کہ ایک شخص ہے، اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا قبیلے والے ہیں، وہ اسلام سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہیں، ان سے وہ محبت نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا، ان کی مخالفت کرتا، ایسے شخص آج بھی اسی آیت کا مصداق ہے، اس میں صحابہ کی بات ہی نہیں ہے۔ وَيَدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، اللہ ان سے راضی ہو، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اس میں صحابہ کی بات ہی نہیں ہے۔ اب آپ نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا حق غصب ہوا ہے، تو انہوں نے بھلے کیوں بیعت کی ابو بکر کی؟ پہلے ثابت کرو کہ ابو بکر کی بیعت کی ہے، پھر عمر کی بیعت ثابت کرو کہ عمر کی بیعت کی ہے۔ جی ہاں، انہوں نے جہاد نہیں کیا اس لیے کہ انصار نہیں تھے ان کے پاس۔ ان کا جواب خود ان کے زبانی سن لو، کتاب الاحتجاج سے، کتاب الاحتجاج للطبرسی رحمہ اللہ۔ اشعث ابن قیس جو ابو بکر کی بہن کا شوہر تھا، اس نے کہا یا امیر المؤمنین لما لم تضرب بسیفک ولم تطلب بحقک؟ قال یا اشعث قلت قولا فاسمع الجواب وعه واستشعر الحجة ان لي اسوة بستة من الانبیاء۔ اشعث ابن قیس، تو نے کہا، اشعث ابن قیس نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں ابو بکر عمر نے میرا حق چھین لیا، تو ان سے کیوں جہاد نہیں کیا آپ نے اپنے حق چھیننے کے لیے؟ تو فرمایا کہ تم نے ایک سوال کیا تو اس کا جواب سن لو، میرے پاس 6 انبیاء کے نمونے ہیں قرآن میں، 6 انبیاء کے اسوے ہیں قرآن میں۔ اولهم نوح علیہ السلام حیث قال فدعا ربه انی مغلوب فانتصر۔ پہلی بات یہ کہ نوح علیہ السلام نے قرآن میں کہا کہ نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا انی مغلوب فانتصر، یا رب مجھے شکست ہو گئی ہے، قوم انا مغلوب، میری قوم نے مجھے شکست دی، میں بے بس ہو گیا ہوں، میں بے بس ہوں، میرے پاس نہیں ہے کوئی چارہ کار اپنے قوم کا مقابلہ کرنے کے لیے، فانتصر مجھے نصرت دے۔ فإن قال قائل ان هذا لغیر خوف فقد کفر، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ جو کہا ہے کہ انی مغلوب، میرے پاس چارہ نہیں ہے، بس نہیں ہے قوم کا مقابلہ کروں، یہ اپنے قوم سے خائف نہیں تھے، اپنے قوم کی ہیبت سے، اپنے قوم کی تلوار سے نوح علیہ السلام خائف نہیں تھے، یہ کافر ہیں۔ نوح نے خود کہا کہ میں مغلوب ہوں۔ وَإِلَّا فَالْوَصِيُّ أَعْذَرُ، پس اگر اس کو مانتے ہو کہ نوح علیہ السلام نبی ہو کر اپنے قوم کے تلوار، اپنے قوم کے مقابلہ کرنے سے وہ خائف ہیں، اگر وہ معذور ہیں تو میں ان انبیاء کا وصی ہوں، میرا عذر بھی ہے، میں ان سے زیادہ عذر رکھتا ہوں۔ وثانیہم لوط علیہ السلام، دوسرا لوط علیہ السلام، لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید فإن قال قائل انه قال هذا لغیر خوف فقد کفر وإلا فالوصی اعذر۔ دوسرا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ لوط نے کیا کہا؟ لوط نے یہ کہا کہ لوط کے قوم داخل ہو گئے ان کے گھر، ان کے مہمان تھے، جبرائیل علیہ السلام اور ملائکہ مقربین آئے تھے انسان کے روپ میں، تو قوم داخل ہو گئے، کہا کہ ہم آپ کے مہمانوں کے ساتھ لواط کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سورہ ہود میں ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا یہ کاش میرے پاس قوت ہوتا، طاقت ہوتا، میں آپ سے لڑتا۔ اگر کوئی کہہ دے کہ یہ لوط علیہ السلام کے پاس قدرت تھا، طاقت تھا، جہاد تھا، اس لیے جہاد نے، اس کے باوجود جہاد نہیں کیا، اگر وہ صاحب غیرت ہے، صاحب عزت ہے، صاحب شرف ہے، صاحب شجاعت ہے، اس کے باوجود اس نے جہاد نہیں کیا، اس کی عذر ہے، تو وصی کا بھی عذر ہے، اگر نبی کا عذر ہے تو وصی کا بھی عذر ہے۔ وثالثهم ابراہیم خلیل اللہ حیث قال واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ، ثالث ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جن قوم کو بہت پکارا، کوئی ایمان نہیں لا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالتے ہیں، آگ گلستان بن جاتا ہے، گلشن بن جاتا ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاتا ہے۔ پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہ میں آپ کو واعتزلکم وما تدعون،
جس خدا تمہاری خدائیں وغیرہ وغیرہ نمرود وغیرہ میں تم کو چھوڑ دیا بھائی، میں جا رہا ہوں، اپنی شہر چھوڑ کے چلے گئے، پردیس میں چلے گئے جہاں پہ کوئی نہیں ہے، فلسطین چلے گئے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام صاحب شجاعت ہیں، صاحب مردانگی ہیں، صاحب شرف ہیں، اس کے باوجود انہوں نے شکست قبول کر کے قوم سے ایمان سے مایوس ہو کے چلے گئے پردیس میں، تو وسیع کا اگر وہ معذور ہے تو وسیع بھی معذور ہے۔ رابعہم موسیٰ علیہ السلام ففررت منکم لما خفتکم، سورہ مبارکہ شعراء میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا میں نے آپ لوگوں سے بھاگ گیا، میں آپ لوگوں سے فرار ہو گیا، جب میں آپ لوگوں سے ڈرا، جب مجھے پتا چلا کہ تم مجھے قتل کرنے لگے ہو تو میں یہاں سے فرار ہو کے چلا گیا مدائن شعیب کے پاس۔ اگر وہ اس طرح کہہ سکتا ہے، صاحب شرف، صاحب شجاعت، صاحب مردانگی، اللہ کی جانب سے سب کچھ اس کے پاس ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا نہیں ہے؟ اگر وہ کہہ سکتا ہے تو وسیع علیہ السلام بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کے پاس ساتھی نہیں ہے تو اپنے وقت کے فرعون کے سامنے وہ جہاد نہ کریں۔ وخامسہم اخو ہارون علیہ السلام، پانچواں میرے پاس جو اسوہ ہے وہ ہارون علیہ السلام۔ یبن ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، پانچواں میرے پاس اسوہ کون ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ ہارون علیہ السلام اپنے قوم میں موجود ہیں، صاحب معجزات، شجاعت، مردانگی۔ قرآن میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اشدد بھی ازری، ہارون کے طاقت کی بدولت میرے کمر کو باندھ لے یا اللہ، اس کو میرا قوت بازو بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوت بازو، حضرت ہارون علیہ السلام، ان کی مردانگی، ان کی شرف، ان کی شجاعت، کوئی شک نہیں، کوئی شک کرے تو کافر ہے۔ انہوں نے کیا کہا جب قوم نے بچڑے کی عبادت شروع کی؟ انہوں نے کہا اپنے بھائی سے اے میرے بھائی ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، آپ کے قوم نے مجھے کمزور بنا دیا، قوم نے مجھے بالکل اکیلا کر دیا، بنی اسرائیل نے مجھے اکیلا، آپ کے قوم، آپ کی امت نے مجھے اکیلا کر دیا اور مجھے قتل کرنے لگے تھے۔ اگر ہارون علیہ السلام اسی دلیل کے بنا پر کہ وہ اکیلے تھے، ان کے پاس کوئی نہیں تھا، جہاد نہیں کیا، تو وسیع علیہ السلام، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام بھی یہ شریعت تو قرآن تو یہی قرآن ہے بھائی، دین تو یہی دین ہے، اگر وہ بھی جہاد نہیں کرتے تو کون سی بڑی بات ہے۔ وسادسہم اخی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چھٹا میرے پاس جو اسوہ ہے میرا بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ، حیث ذہب الی الغار ونومنی علی فراشہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار کو چلے گئے، مجھے اپنے بستر پہ لٹایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھ جاتے نا، اپنے شہر ہے، مکہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حرم ہے، کعبہ ہے ادھر، مدینے میں تو اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا نا، اپنا شہر ہے، اپنا گھر ہے، ان کی بیٹی اپنے گھر میں سوئی ہوئی ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے ناموس کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ نبی پہ اعتراض کرو نا، کافر بن جاؤ۔ مشرکین یہی تو اعتراض کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو، اپنی بچی کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر رات کی تاریکی میں بھاگ گئے۔ یہ کوئی نبی ہے؟ یہ کوئی پیغمبر ہے؟ اور ہمیں فریب دیا ہے، ہمیں دھوکہ دیا، اپنے بستر پہ اپنے چچا زاد بھائی کو سلا دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ چلے گئے ایسے، ہمیں دھوکہ دے کر لاکھ کی تاریکی میں چلے گئے۔ یہ کیسے نبی ہیں؟ نہ مردانگی، نہ نستجیر باللہ، نہ شجاعت، نہ کچھ بھی نہیں، رات کی تاریکی میں چلے گئے۔ یہ کوئی نہیں، ہاں مذاق اڑاؤ۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شرف، اپنی ناموس، اپنی بیٹی کو اپنے گھر چھوڑ کے، اپنے بھائی کو اپنے بستر پہ سلا کے، اس طرح کفار کو دھوکہ دے کر، ان کے ساتھ اس طرح مکر کر کے کہ وہ نہ سوچیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گئے، وہ رات کی تاریکی میں جاتے ہیں، غار میں چھپ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس فوج نہیں ہے، کیونکہ پوری ان کے قوم جو بدبخت قوم ہے، قوم ان کی کون سی قوم؟ بدبخت قوم ہے، قریش والے، مکے والے بدبخت ہیں۔ اس کے بجائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، تصدیق کریں، ان کہہ رہے ہیں کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، جھوٹا ہے، شاعر ہے، کیا اور اس کو قتل کرنے لگے۔ اگر وہ رک جاتے ہیں تو قتل ہو جاتے ہیں، تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے، بلکہ ان کے لیے واجب ہے کہ وہاں سے نکل جائیں۔ تو وسیع علیہ السلام کے لیے فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّهُ ذَهَبَ إِلَى الْغَارِ لِغَيْرِ خَوْفٍ فَقَدْ كَفَرَ، اگر کوئی
شخص کہہ دے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کا خطرہ ہی نہیں تھا، اپنے جان پہ وہ خائف ہی نہیں تھے، وہ ایسے ہی چلے گئے، بلا وجہ چلے گئے، تو ایک کافر ہے بھائی۔ نہیں، ان کو اپنی جان کا خوف تھا، اپنی جان کا خطرہ تھا پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم، تبھی غار پہ گئے ہیں بھائی۔ غار میں وہ غار ثور میں بلا وجہ نہیں گئے، جان پہ خائف ہے، اپنے جان پہ مجھے قتل ہو جاؤں گا۔ تو اگر وہ اپنی جان پر خوف کی وجہ سے غار ثور چلے جاتے ہیں تو امیر المؤمنین علیہ السلام، جب سب قبائل دشمن تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کے، میں آپ کو کچھ احادیث دکھاؤں تاکہ بالکل آپ کی طبیعت صاف ہو جائے۔ یہ کتاب ہے صحیح بخاری، 4 من کن فیہن منافقا، 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس شخص میں یہ 4 باتیں ہوں تو وہ خالص منافق ہے۔ ومن كانت فيهن خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، اور جس میں ان 4 خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے تو وہ اسی خصلت کے لحاظ سے منافق ہے جب تک کہ اس خصلت کو رہا کرے۔ کون سے 4 خصلت ہے؟ ایک، اگر اس کو امانت دے دو تو امانت میں خیانت کرے گا، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور اپنے وعدے پہ غدر کرتا ہے، وعدے پہ غدر کرتا ہے، وعدے پہ غدر کرتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ چوتھا علامت کیا ہے؟ چوتھا علامت ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اگر کسی سے دشمنی ہو تو وہاں پہ فجور کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ یہ مسلم میں بھی ہے، دوسری کتب میں بھی ہے۔ غدر کا کیا مطلب ہے میرے عزیز؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح دی کہ اگر کسی شخص سے وعدہ کیا ہو، عہد کیا ہو، تو عہد کو توڑا جائے۔ یہ کتاب تفسیر ما فی صحیحین البخاری و مسلم، صفحہ نمبر 412 میں غدر کا ترجمہ کیا ہے۔ غدر ضد الوفا، وفا کے مقابلے میں وفا کا نقیض ہے، وہ نقض العہد، کسی وعدے کو، کسی عہد کو، کسی بیعت کو توڑنا، اس کو کہتے ہیں غدر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت نے غدر کیا، پوری امت نے، سوائے چند افراد کے غدر کیے، آپ کے اپنی کتب میں موجود ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جہاں تک یہ بات انہوں نے کہا نا کہ 12 امام نے اپنے فرائض انجام نہیں دیے، جو فرائض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انجام دیے تھے نا، وہی فرائض ہمارے 12 امام نے انجام دیے، جو حضرت لوط علیہ السلام، جو حضرت نوح علیہ السلام، جو حضرت ہارون علیہ السلام نے انجام دیے، وہی 12 امام نے انجام نہیں دیے۔